ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم سب کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور انہی کے ذکر خیر سے بیان کا آغاز کرتے ہیں کہ معرفت منتظر امام زمانہ کی معرفت یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ عقیدہ امامت اصول دین میں اسی طریقے سے ضروری ہے جس طریقے سے توحید، عدل، نبوت اور معاد ہے۔ اور اگر انسان عقیدہ توحید رکھتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی عدالت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کا قائل ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ امامت پر بھی ایمان رکھے، اس لیے کہ اگر ایمان امامت پر نہ ہوگا تو وہ توحید پر جو ایمان ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوگا، اور جو نبوت کا اقرار کر رہا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کے اقرار کے ساتھ امامت کا اقرار کیا جائے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اور جب اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات عادل ہے، اسی لیے جو ہے اصول دین میں سے عدل کو رکھا گیا ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات عادل ہے، تو اللہ کی ذات اگر عادل ہے تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جانب سے ہر زمانے میں، ہر دور میں کوئی ہادی ہونا چاہیے، کوئی رہبر ہونا چاہیے، تاکہ ہدایت کا کاروان آگے بڑھ سکے، اگرچہ وہ ہادی اور رہبر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے موجود نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ پردہ غیب میں ہو لیکن وہ ہدایت کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، جابر علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں: هل ينتفعون الشیعہ بالقائم فی غیبتہ؟ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، کیا شیعہ قائم کی غیبت میں ان سے استفادہ کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا: اے واللہ، ہاں، خدا کی قسم، والذی بعثنی بالنبوہ، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ قسم کھانے کے بعد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں: انہم لیضیئون بنورہ وینتفعون بولایتہ، کہ بے شک وہ جو شیعہ ہیں وہ ان کے نور سے استفادہ کریں گے اور ان کی ولایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر جو مثال دی ہے، جو تشبیہ دی ہے پیغمبر اسلام نے، کا انتفاع الناس بالشمس، جس طریقے سے لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَإِن جَلَلَهَا السَّحَابُ، اگرچہ وہ بادلوں کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یعنی اگر بادل کے پیچھے سورج ہے، لیکن سورج اگر موجود ہے تب بھی وہ جو ہے اپنا فیض جو ہے دنیا والوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اصول کافی میں اور دیگر کتب میں ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں کہ جن میں امام کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ امام کی مثال سورج کی طرح ہے، جس طریقے سے سورج ہے ویسے ہی امام ہوتا ہے۔ تو اگر سورج موجود ہے تو چاہے بادل ہوں یا بادل نہ ہوں، پھر بھی دنیا والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سورج کا فیض اہل دنیا کے لیے جاری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے امام چاہے پردہ غیب میں ہو چاہے ظاہر ہو، اس کا فیض جاری رہتا ہے۔
عزیزان گرامی، چونکہ اللہ نے امام کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، تو یہی کچھ ان کے حالات زندگی میں بھی صورتحال نظر آتی ہے کہ امام کی جو زندگی گزری ہے وہ کس طریقے سے گزری ہے کہ ہمارے آسمان امامت کے اس 10ویں آفتاب پر پہرے لگا دیے گئے تھے تاکہ لوگ امام سے آ کر براہ راست مل نہ سکے اور امام سے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی زیادہ تر جو زندگی ہے وہ قید خانے میں گزری، یا یہ کہ انہیں نظر بند کیا گیا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے شیعہ جو تھے وہ امام سے مل نہیں سکتے تھے، امام ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، حکومت اتنی سخت تھی، اور عزیزان گرامی شاید یہی سے امام زمانہ کی غیبت کا مقدمہ امام ہادی علیہ السلام فراہم کر رہے تھے، اس لیے کہ جب امام زمانہ کی غیبت ہوگی اور وہ لوگوں کے درمیان موجود نہ ہوں گے تو اس وقت اگر اس طریقے سے غیبت کا آغاز ہو گیا تو بہت ساری مشکلیں آ سکتی تھی، لہذا امام نے کس طریقے سے جو حکومت پہرے لگا رہی تھی اس کے باوجود کس طریقے سے امام لوگوں تک فیض اپنا پہنچا رہے تھے، امام لوگوں تک اپنی باتیں پہنچا رہے تھے، اور اگرچہ لوگ امام سے مل نہیں سکتے تھے لیکن عزیزان گرامی امامت جو ہے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہی وجہ ہے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ ظالموں نے پوری کوشش کی کہ اس آفتاب ہدایت کے نور کو لوگوں سے محروم کر دے، لیکن عزیزان گرامی امام نے حالات کے اعتبار سے، اگرچہ حالات بدلے ہوئے تھے، حالات اتنے سازگار نہیں تھے، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے اپنے نور کے ذریعے سے زمانے کو منور کیا، اپنے ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا، انہیں متدین بنایا۔ اب عزیزان گرامی اگر کوئی نور کو مقید کرنا چاہے تو وہ مقید نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ مادی چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں زندان میں رکھا جا سکتا ہے، انہیں قید میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو نور ہوں، جو سراپا نور ہوں، انہیں کیسے مقید کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ تم کسی پھول کو زنجیر پہنا سکتے ہو، اس کی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ انسان پھول کو گرفتار تو کر سکتا ہے لیکن اس کی خوشبو کو قید نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عباسی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، پوری طاقت لگا دی کہ امام کار امامت انجام نہ دے سکے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے اپنی امامت کے فرائض کو کس طریقے سے انجام دیا کہ آج بھی ان کی ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں، ایک شخص 10ویں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، مولا ہم آپ سے مل نہیں سکتے، مولا اگر آپ سے کچھ طلب کرنا ہو تو ہم آپ سے طلب نہیں کر سکتے ہیں، حالات اتنے سخت ہیں اور اتنی مشکلات ہیں کہ ہم آپ سے مل نہیں سکتے، تو مولا ہم اپنی حاجتیں آپ سے کیسے بیان کریں، ہم اپنے مسائل آپ کی خدمت میں کیسے عرض کریں۔ اب دیکھیں کس طریقے سے امام زمانہ کی غیبت کا مقدمہ امام فراہم کر رہے تھے، اس لیے کہ امامت کی ذمہ داری ان کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ جب اس آنے والے شخص نے امام سے پوچھا مولا کیسے ہم آپ تک پہنچے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، جس گوشے میں ہو، صرف اپنے لبوں کو حرکت دو، صرف اپنے لبوں کو جنبش دو، جواب پہنچانا ہمارا کام ہے، ہم تم تک جواب پہنچائیں گے۔ عزیزان گرامی اگرچہ امام جس حال میں بھی ہوں،
اگر ہم ان سے وابستہ ہیں، اپنے مسائل اگر ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ امام کی طرف سے جواب آتا ہے۔ وہ قومیں اور ہیں کہ جن کے مرشد اور جن کے پیر جو ہے زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، لیکن ہمارے ائمہ ایسے ہیں جن کو ہم نے امام مانا ہے، وہ آج اگرچہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ روضہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں جو مومنین آتے ہیں، اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، اپنے سوالات مولا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، مولا ان کے اعتبار سے انہیں جواب دیتے ہیں۔ کوئی ان کے در سے خالی نہیں جاتا ہے۔ آج اتنے زائرین آئے ہوئے ہیں، عزیزان گرامی، امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ امام ہوتا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، امام جو ہے اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام کا جو وقت تھا کتنا سخت وقت تھا، اور وہ دور کتنا سخت تھا، صعوبت آمیز وقت تھا، کہ جب متوکل لعنت اللہ علیہ عباسی حکومت کا یہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جو واقعاً جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنو عباس کا یزید تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے جتنے بھی خلفاء آئے ان میں یزید کے بعد سب سے سخت اگر کوئی شخص تھا، کوئی حاکم تھا، بادشاہ تھا، تو وہ یہی متوکل تھا۔ عزیزان گرامی، امام کو ہدایت کرنے کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، ان کو قید خانے میں رکھا یا نظر بند کر کے رکھا، گھر میں مقید رکھا، لیکن امام نے کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کی۔ عزیزان گرامی، ایک شخص عبد الرحمن نامی شخص، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام کا وجود واقعاً کتنی برکت کا سبب ہوتا ہے کہ امام اگر ہوتا ہے تو اگرچہ لوگ اس سے مل نہ سکے تب بھی زمانہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ عبد الرحمن نامی شخص جو بڑی جرأت اور بے خوف اور نڈر انسان تھا، کلام کرنے میں کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ایک دن اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم شیعہ کیسے بن گئے، اور 10ویں امام ہادی کو تم نے اپنا امام کیسے مانا؟ تو اب عبد الرحمن جو اصفہان کے رہنے والے تھے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میری شکایت متوکل کے پاس کر دی تھی، اور متوکل نے مجھے دربار میں بلایا تھا کہ دروازے کے باہر ہم کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی اندر سے، امام ہادی کو طلب کیا گیا۔ 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا۔ کہا جیسے ہی میں نے آواز سنی، میں نے کہا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں سوال کیا کہ یہ امام ہادی کون ہے، علی نقی کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ رافضیوں کے امام ہیں، رافضی انہیں امام تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے، اصفہانی شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا جب تک انہیں دیکھ نہ لوں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، اور پوری کوشش کی، اور اس نے جب امام ہادی کو دیکھا، 10ویں امام کو دیکھا، تو کہتا ہے جیسے ہی میں نے ان کے چہرے کی زیارت کی، ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، تو اس نے سوال کیا کہ ان کو کیوں دربار میں طلب کیا گیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ متوکل انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، انہیں شہید کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طریقے سے ان کی جان بچ جائے، متوکل انہیں قتل نہ کرے، انہیں شہید نہ کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی اثنا میں امام جو ہے جب آ رہے تھے تو 2 قطاریں لگی ہوئی تھی، امام درمیان سے گزر رہے تھے اور چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور کسی کی طرف نہیں دیکھا، اور ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور میرے چہرے کو دیکھا، اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا، اللہ نے تیری دعا کو مستجاب کر لیا، اللہ تیری عمر میں اور تیرے مال میں، تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام جو ہے گئے، اور متوکل نے قتل کا ارادہ ترک کیا، وہ واپس چلے گئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ امام ہادی کی دعا کا اثر تھا کہ آج میں اتنا صاحب مال ہوں،
میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے دنیا کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اتنی ساری اولادیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ آج میری عمر 80 سال کی ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام قید خانے میں تھے، انہیں بلایا گیا، طلب کیا قتل کرنے کے لیے، اور اس نازک ماحول میں بھی امام جو ہے ہدایت کر کے چلے گئے، کسی کو شیعہ بنا کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، امام جی کا کیا بیان ہو۔ امام ہادی علیہ السلام ہدایت کا وہ پیکر تھے، ہدایت کا وہ منارہ تھا امام کی ذات، لیکن متوکل ملعون نے امام پر کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ متوکل اگر کسی سے بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تو ایک گھر تھا، اس میں اس نے درندوں کو پال رکھا تھا، وہ غصے میں ڈال دیتا تھا۔ ایک دن امام کو بھی ڈال دیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ درندے جو تھے وہ امام کا طواف کرنے لگے، بڑی اذیتیں پہنچائی۔ عزیزان ایمان، آج دنیا سے لوگ امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرنے کے لیے سرزمین سامرہ آئے ہوئے ہیں۔ امام سامرہ ہی میں تھے، متوکل نے تو کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معتز جب بادشاہ بنا تو اس نے امام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس نے امام کو زہر دیا اور امام کو شہید کر دیا۔ امام شہید کر دیے گئے، امام کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ہاں، ایک بیٹا تھا امام حسن عسکری جو اپنے بابا پر گریہ کر رہے تھے، اپنے بابا پر آنسو بہا رہے تھے۔ پھر امام کا جنازہ